الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالسکور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا الکونین جد الحسنین بالقاسم محمد الذی کانا معراج سفرہ والبراق مرکبہ ومنزلہ قاب قوسین او ادنی وسدرۃ المنتہی مقامہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اقبال حسین ابن ابوالحسن، واحد حسین ابن عابد حسین، عباس باندی بنت حسن رضی، رباب فاطمہ بنت علی جان، ہاشمی بی بی بنت ابوالحسن، بشیر حسین ابن سید حسن کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اقبال حسین ابن ابوالحسن، واحد حسین ابن عابد حسین، عباس باندی بنت حسن رضی، رباب فاطمہ بنت علی جان، ہاشمی بی بی بنت ابوالحسن، بشیر حسین ابن سید حسن کی روح۔ صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، سامعین اکرام، بزرگان عزیز، دوستان عزیز، ماتنداران سرکار سید الشہداء، کل کی گفتگو جو میں نے کی تھی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ کل خدا کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا عبدی آتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا۔ اس کے بعد اسی حدیث قدسی کو آگے بڑھایا گیا تھا کہ اللہ نے اس کے بعد کہا انا حی لا اموت اجعلک حی لا تموت، انا غنی لا افتقر اجعلک غنی لا تفتقر،
انا مہما اشاء یکون اجلک مہما تشاء یکون، کہ اگر تم میری عبادت کرو گے تو جیسے میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے، اگر تم میری عبادت کرو گے تو جیسے میں غنی ہوں تم بھی غنی ہو جاؤ گے، اگر تم میری عبادت کرو گے تو تم ویسے ہو جاؤ گے جیسے میں چاہتا ہوں چیز ہو جاتی ہے، تم بھی جب چاہو گے چیز ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مصداق خارج اگر کوئی ہے تو محمد اور آل محمد علیہم السلام ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنی صفات جمالیہ اور صفات کمالیہ کا مظہر بنا کر بھیجا، اس لیے کہ جو جس کے قریب رہتا ہے اس کی بو و باش اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ اہل بیت خدا کے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ نے انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دیا۔ اور پھر جس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، اسی طرح سے اہل بیت بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں اور زندے کو مردہ کرتے ہیں۔ کل کی مجلس کا پورا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر آخر میں نے یہ کہا تھا کہ جو بشر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، توکل علی اللہ کرتا ہے، وہ بشر روئے زمین پر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو خدا پر بھروسہ کرنا، آل محمد نے خدا پر بھروسہ کیا، اسی لیے روئے زمین پر سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور اس کی دلیل ہے کربلا کا میدان، جیسا کہ موضوع کہ معرفت الہی آئینہ کربلا میں اللہ کو پہچاننا کربلا کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کربلا والوں نے 72 افراد نے یا 110 افراد نے اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ کیا کہ روئے زمین پر اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہیں شہید کرنے کے لیے 9 لاکھ کا لشکر آ گیا۔ یہ لشکر کا آنا بتاتا ہے کہ یہ جس سے مقابلہ ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، یہ بہت زیادہ قوت مند ہیں، تناور ہیں، لہٰذا انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مشکلوں کو کیسے آسان کرتا ہے۔ ایک شخص مسجد میں وارد ہوا اور اس نے اپنے اونٹ کو جو سامان سے بھرا ہوا تھا مسجد کے باہر رکھا، اور رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ مالک میں تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا تیرے بھروسے پر میں اپنی سواری اور اپنا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ باہر نکلے انہوں نے کیا دیکھا، نہ وہاں اونٹ ہے نہ ان کا سامان ہے، بس آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا کہ مالک میں نے تیرے بھروسے چھوڑا تھا، لہٰذا اب میں تجھ سے ہی مانگوں گا، یہ چیزیں آپ سے ہی چاہیے۔ اب یہ رو رہے ہیں اور آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہہ رہے ہیں، اتنے میں مدینے والے جمع ہو گئے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کہیں ایسے چھوڑ کر جایا جاتا ہے؟ کہا نہیں، میں نے اللہ کو حاضر و ناظر جانا تھا اور اللہ کے بھروسے چھوڑا تھا، لہٰذا میں اللہ سے چاہوں گا۔ اب یہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ظاہر ہوا، اور جب وہ شخص قریب آیا تو اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ اونٹ کو لایا اور لا کر اس کے حوالے کیا، کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کیسے کٹ گئے؟ کہا کہ جب میں اسے چرا کر جانے لگا اور پہاڑ کے اس پار پہنچا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ظاہر ہوا اور اس نے اپنی تلوار سے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اس لیے کہ چوری کی سزا یہ ہے کہ السارقۃ والسارقہ فاقطعوا ایدی، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لہٰذا اس نے چوری کی تھی، آنے والے نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اب اس کے بعد اسے یہ چیز مل گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کی ایسے مشکل کشائی کرتا ہے۔ اور ایک اور واقعہ کہ 2 درویش تھے، 2 فقیر تھے، بادشاہ عین الدولہ کا زمانہ تھا،
ایک فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ کار خوب آنست کے عین الدولہ می کند، کہا کہ بہترین کام وہ ہے جو عین الدولہ کرتا ہے. اور دوسرا فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ کار خوب آنست کے خدائے عین الدولہ می کند، کہا جو عین الدولہ کا خدا ہے وہ بہترین کام کرتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا ایک عین الدولہ کی تعریف کر رہا تھا اور ایک خدا کی تعریف کر رہا تھا. اب عین الدولہ نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی تعریف کر رہا ہے. اب اس نے جو اس کی تعریف کر رہا تھا اس کے لیے چاول اور مرغ مسلم بھنا ہوا مرغا اس کے لیے بھیجا، اور جو خدا کی تعریف کر رہا تھا اس کے لیے صرف چاول کا انتظام کیا. اور جیسے ہی سپاہی لے کر جانے لگے اس کے لیے بادشاہ نے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ جو میری تعریف کر رہا ہے اس کے لیے جو غذا جا رہی ہے، کھانا جا رہا ہے، وہ میرے قریب لایا جائے. اور وہ قریب لایا گیا. اس نے ہیرے جواہرات اتار کے اس کے اندر رکھ دیا اور چاول سے اس کو ڈھانک دیا. کہا اب لے کر جاؤ. اور جو خدا کی تعریف کر رہا تھا اسے صرف چاول دیا. لیکن جیسے ہی یہ کھانا دونوں فقیروں تک پہنچا، دونوں درویش تک پہنچا، تو جو عین الدولہ کی تعریف کر رہا تھا اس نے کہا عجب آدمی ہے یہ. اور یہ بادشاہ پورا منظر اپنے محل سے دیکھ رہا تھا. کہا عجب بادشاہ ہے، اتنی دیر سے میں چلا چلا کر اس کی تعریف کر رہا تھا. میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہیرے جواہرات دے گا، یہ سونے چاندی دے گا، لیکن اس نے میری خدمت میں صرف کھانا پیش کیا. کھانا تو میں کہیں بھی کھا سکتا تھا، لیکن میں جو اس کی تعریف کر رہا تھا ہیرے جواہرات کے لیے کر رہا تھا. اب جو خدا کی تعریف کر رہا تھا وہ اپنا کھانا اس نے اس کو دے دیا. کہا یہ کھانا تم لے لو، اس لیے کہ تمہارے کھانے میں مرغا نہیں ہے، لیکن ہمارے کھانے میں مرغا ہے، لہٰذا تم بھی یہ رکھ لو. اب میں تو تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ ہیرے جواہرات ملے. اب بادشاہ نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے روک کے رکھا جائے. اب اسے دونوں کو روک کے رکھا گیا. بادشاہ خود آیا اور اس نے جو اپنا کھانا دوسرے درویش کو دے دیا تھا اس سے کھانے کو لیا اور چاول کو ہٹا کے دکھایا. کہا کہ یہ دیکھو میں نے تمہارے حصے میں ہیرے جواہرات رکھے تھے، یہ تمہارا مقدر تھا کہ تم نے اپنا حصہ اسے دے دیا. لہٰذا یہ جو کہہ رہا تھا کہ بہترین کام وہ ہے جو خدا کرتا ہے، یہ صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے کہ تمہارے مقدر میں تھا، لیکن تم نے اپنا مقدر خود برباد کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ کریں. تو آپ نے دیکھا کہ خدا ہے جو بہترین کارساز ہے. اور پھر عین الدولہ نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ کار خوب آنست کے خدائے عین الدولہ می کند، بہترین کام وہ ہے جو عین الدولہ کا خدا کرے. خدا جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. خدا جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. لیکن مخلوق کیا ہے؟ مخلوق چاہتی ہے کہ جسے وہ اچھا سمجھتی ہے، سوچتی ہے وہ چیز مجھے مل جائے. لیکن اللہ جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، وہ اسے عطا کرتا ہے. اور جو مخلوق سوچتی ہے اس کی فکر ناقص ہوتی ہے، اس کی فکر چھوٹی ہوتی ہے. لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز مل جائے، تمام آسائش دنیا مجھے مل جائے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں اسے دے دوں گا تو ہو سکتا ہے یہ اس کی وجہ سے غلط استعمال کرے. واقعہ موجود ہے، جناب موسیٰ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، دریا کا نظارہ کر رہے تھے. کیا دیکھا؟ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ جو معذور تھا وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اب وہ دیکھ رہا تھا. جناب موسیٰ نے کہا کہ مالک کیا بہتر ہوتا کہ یہ بھی اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے اور یہ بھی ان بچوں کے طرح کھیلتا. تو آواز قدرت آئی، موسیٰ تم یہ چاہتے ہو یہ صحیح و سالم ہو جائے؟ جناب موسیٰ نے کہا ہاں مالک میں یہ چاہتا ہوں یہ صحیح و سالم ہو جائے. بس آواز قدرت آئی، موسیٰ اس کے قریب جاؤ اور ید بیضا اس کے سر پر پھیرو. جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنا ہاتھ جو ید بیضا تھا اس کے سر پر پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا.
اب جب یہ ٹھیک ہوا دوڑتے ہوئے وہاں گیا جہاں بچے کھیل رہے تھے اور تمام بچوں کو پکڑ پکڑ کر پانی میں ڈبونے لگا. جناب موسیٰ بڑھ کر اس کو پکڑتے ہیں اور لا کر ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں. آواز دیتے مالک جو تو کرتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے، جو تو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری فکر ناقص فکر ہوتی ہے، ہماری فکر چھوٹی فکر ہوتی ہے. مثال اس طرح سے جو علماء دیتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو اور ڈاکٹر منع کریں کہ اسے آئس کریم نہ دلائی جائے، اور اگر وہ بچہ ضد کرے اپنے والدین سے کہ مجھے آئس کریم دلائیے، مجھے فلاں چیز دلائیے، تو والدین چونکہ جانتے ہیں یہ اس کے لیے ضرر ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ نہیں دلاتے. لیکن بچہ روتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، غصہ کرتا رہتا ہے کہ آپ بہت بیکار ہیں، آپ بہت خراب ہیں، آپ ہمیں دلا نہیں رہے ہیں. لیکن والدین چونکہ اس کے حق میں سمجھتے ہیں لہٰذا اسے نہیں دیتے. بچہ ناسمجھ ہے، بچے کی سمجھ نہیں ہے اتنی کہ وہ بچہ سمجھے کہ اگر یہ آئس کریم میں کھا لوں گا تو میری طبیعت اور خراب ہو جائے گی. چونکہ والدین سمجھتے ہیں لہٰذا اسے نہیں دیتے. بس یہی مثال عبد اور معبود کی ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اگر میں یہ چیز اسے دے دوں گا یہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یا رسول اللہ. لہذا علی المرء اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو توجہ کریں عزیزان محترم، یہ خدا ہے جو اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے، اور اسی لیے امام فرماتے ہیں اعلی المعارف معرفت اللہ. سب سے بڑی معرفت اللہ کی معرفت ہے. امام فرماتے ہیں اعلی المعارف معرفت اللہ، سب سے بڑی معرفت اللہ کی معرفت ہے. یعنی جس کے پاس اللہ کی معرفت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اور جس نے ابھی خدا کو نہیں پہچانا ہے وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات، متدین ہونا تو دور کی بات، شیعہ ہونا تو دور کی بات، با تقوی ہونا تو دور کی بات، ابھی اس نے دائرہ اسلام میں قدم ہی نہیں رکھا ہے. اس لیے کہ اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا معرفت کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی جب اگر انسان خدا کی معرفت حاصل کر لے گا تب دائرہ اسلام میں داخل ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اعلی المعارف معرفت اللہ، سب سے بڑی معرفت اللہ کی معرفت ہے. لہٰذا اللہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، جس طرح والدین اپنے بچوں کو بہت چاہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ چیز دے دوں گا تو اس کے لیے ضرر دہ ہوگی، نقصان دہ ہوگی، لہٰذا نہیں دیتے. اسی طرح خدا بھی اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے. خدا کتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ ایک جوان اس نے جناب موسیٰ سے سوال کیا کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے. جناب موسیٰ اس کا جواب نہیں دے پائے. نبی خدا اولو العزم نبی، وہ 5 بڑے نبی میں جناب موسیٰ ہیں، یہ اولو العزم میں سے ہیں، لیکن جواب نہیں دے پائے. آج اگر کوئی مولانا صاحب سے کوئی سوال کرے اور مولانا صاحب جواب نہ دے پائیں تو لوگ کیا کیا کہیں گے کہ صاحب نہیں جانتے، جواب نہیں دے پائے. لیکن آپ دیکھیں صاحب شریعت نبی ہے جناب موسیٰ. جوان نے سوال کیا، جناب موسیٰ جواب نہیں دے پائے. کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ خدا اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے. اس لیے کہ جناب موسیٰ خود حد کو معین نہیں کر سکتے تھے کہ خدا اتنا چاہتا ہے. اس لیے کہ اگر حد کو معین کر دیتے تو ہو سکتا ہے خدا کے اوپر ظلم ہوتا، اور خدا یہ کہتا موسیٰ جو تم نے حد بتائی ہے میں اس سے کہیں زیادہ چاہتا ہوں. لہٰذا جناب موسیٰ نے جواب نہیں دیا، کہا میں اس کا جواب آپ کو بعد میں دوں گا. اور یہ کہہ کر آئے. جناب موسیٰ کے پاس کوئی کتاب تو تھی نہیں کہ اس کو پڑھ کر جواب دے دیتے.
کہاں پہنچے؟ وہاں جہاں پر اللہ سے گفتگو کرتے تھے، طور پر۔ جب طور پر پہنچے، آواز دی مالک ایک بندے نے آج بڑا عجیب سوال کر لیا ہے۔ کہا کیسا سوال کیا ہے؟ کہا اس نے یہ سوال کیا ہے کہ تو اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ جاؤ اس پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ جناب موسیٰ آئے اور آن کے انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بچہ جو اپنی ماں کو رسیوں میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا، اور ماں چلا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے تمہارا کیا کیا ہے؟ لیکن بچہ مان نہیں رہا ہے، اپنی ماں کو گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دوست نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنی ماں کی آنکھ نکال کر لا کر مجھے دو گے تو میں جان جاؤں گی یا جان جاؤں گا کہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں جان جاؤں گی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لہٰذا یہ اپنی ماں کو باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا۔ اور اس کے بعد ماں چلاتی رہی، پکارتی رہی، لیکن یہ نہیں مانا، اور اس نے چاقو نکالا اور چاقو سے اپنی ماں کی آنکھ کو نکال لیا، اپنی والدہ کی آنکھوں کو نکال لیا۔ اور نکالنے کے بعد جب آنکھوں کو ہاتھ پر رکھا ہے، وہ لے کر جانے لگا۔ جیسے ہی پہاڑی پر چڑھنے لگا کہ پہاڑی کے اس پار جائے، اتنے میں اس کا پاؤں پھسلا۔ جیسے ہی پاؤں پھسلا، اس کی والدہ کی آنکھیں اس کے ہاتھوں پر تھیں اور اس نے دیکھ لیا۔ جیسے ہی ادھر آنکھوں نے دیکھا، ادھر ماں نے کہا کہ میرے لال ذرا سنبھل کے، میرے لال ذرا سنبھل کے۔ اب جو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اس نے اتنا ظلم کیا کہ پہاڑوں سے گھسیٹتا ہوا لے کر آیا اور آنکھوں کو نکال لیا، لیکن ذرا سا اس کا پاؤں پھسلا، تو اس نے کہا میرے لال ذرا اپنے آپ کو بچاؤ، سنبھل کے چلو۔ اب جناب موسیٰ نے کہا کہ یقیناً ایک ماں اپنے بچوں کو بہت زیادہ چاہتی ہے، اس کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی کہ کتنا چاہتی ہے۔ لہٰذا ایک لفظ ہے ہندی میں مامتا، یعنی ماں کی مامتا، یہ مشہور ہے، ماں کی محبت یہ مشہور ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ ماں اپنے بچے کو کتنا چاہتی ہے۔ اب جناب موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈانٹتے ہوئے لے کر آئے اس کے ماں کے قریب، اور کہا کہ اپنی ماں سے معافی مانگو، اس لیے کہ یہ ماں ہے جو تمہیں اتنا چاہتی ہے۔ اب اس بچے نے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد جناب موسیٰ نے ان آنکھوں کو لیا اور پھر سے ید بیضا کے ذریعے سے انہیں شفا یاب کر دیا۔ اور پھر جب پلٹ کر گئے کوہ طور پر، آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا تمہیں جواب مل گیا؟ کہا مالک میں نے صرف ماں کی محبت کو دیکھا ہے، اور میں اس کی حد کو معین نہیں کر سکتا کہ ماں اپنے بچے کو کتنا چاہتی ہے۔ آواز قدرت آئی، میں خدا اپنے بچوں، اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ کریں، اللہ نے کہا میں اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے خدا جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس نے ہمارے لیے پہلے ہادی کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ہادی کو بھیجا، پھر اس کے بعد انسان کو بھیجا۔ یعنی پہلی منزل جو ہے، پہلے جناب آدم کو ہادی بنایا، پھر اس کے بعد ہادی کا انتظام کرنے کے بعد پھر اللہ نے بندوں کو بھیجا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بندہ میدان محشر میں شکایت کرے کہ مالک میں کیا کرتا، تو نے ہادی کا انتظام نہیں کیا تھا لہٰذا میں گمراہ ہو گیا۔ لہٰذا اللہ نے پہلے ہادی کا انتظام کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ خدا جس نے انسان کو خلق کیا، انسان آپ جانتے کہ انسان اشرف المخلوقات کہلایا اس زمین پر آ کر،
لیکن آپ دیکھیں کہ کیا واقعاً انسان اشرف المخلوقات ہے؟ ایک طرف تو مشہور یہ ہے کہ انسان اشرف مخلوقات ہے، دوسری طرف اللہ نے قرآن میں کہا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر جو اشرف المخلوقات مشہور ہے وہ یہاں سے کہ اللہ نے قسمیں کھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا۔ یعنی احسن تقویم بھی وہ جو خدا کے نزدیک احسن ہو سکتا تھا، لہذا یہاں سے یہ کہا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا۔ اب دونوں آیتوں کو آپس میں ملائیے، تضاد ہو گیا یا نہیں ہوا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک طرف تو یہ کہ خلق الانسان ضعیف، ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا، دوسری طرف یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور دوسری جگہ اللہ نے انسان کے بارے میں کہا لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہ میں انسان کو اور جنات کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ کیوں لے کر جاؤں گا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دماغ دیا لیکن انہوں نے اس سے فکر نہیں کیا۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دی لیکن اس سے انہوں نے دیکھا نہیں۔ لہم اذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں کان دیا لیکن انہوں نے سنا نہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ نے فیصلہ کر دیا اولئک کالانعام، یہ تو جانور جیسے ہیں، جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ایک طرف انسان اشرف المخلوقات، دوسری طرف جانور سے بھی بدتر، یعنی معلوم یہ ہوا کچھ اشرف ہیں اور کچھ غیر اشرف ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون اشرف المخلوقات ہے، کون اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ قرآن نے کہا ہم نے انہیں دماغ دیا لیکن انہوں نے اس سے غور و فکر نہیں کیا، ہم نے انہیں آنکھیں دی لیکن انہوں نے دیکھا نہیں، ہم نے انہیں کان دیا لیکن انہوں نے سنا نہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے تھا لیکن کیا نہیں گیا، جسے دیکھنا چاہیے تھا لیکن دیکھا نہیں گیا، جسے سننا چاہیے تھا سننے کے بعد بھی انسنا کر دیا گیا۔ قرآن میں یہ ہے کہ جب انسان جہنم کے دروازے پر ہوگا تو کف افسوس ملے گا اور کہے گا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ میں نے سوچا ہوتا، دیکھا ہوتا اور غور و فکر کیا ہوتا تو میں جہنمیوں میں سے نہ ہوتا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کچھ چیزیں دکھائی گئی، سنائی گئی، سمجھائی گئی، لیکن انہوں نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سمجھا۔ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے غدیر کے میدان میں دکھایا بھی، سنایا بھی، بتایا بھی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو توجہ کریں کہ نبی نے غدیر کے میدان میں دکھایا بھی، بتایا بھی اور سمجھایا بھی۔ 3 دن تک سمجھایا بھیا، 3 دن تک سمجھایا، لیکن اس کے بعد نہیں سمجھے، لہذا وہ کف افسوس ہاتھوں کو مل کے کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ ہم سوچے ہوتے، سمجھے ہوتے، دیکھے ہوتے تو اصحاب سعیر میں نہ ہوتے۔ دوسرا فقرہ کہ جہنمی یہ بھی کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں تراب کا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اے کاش کہ میں مٹی ہوتا،
تو انسان تو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں مل جائے گا، تو پھر جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کف افسوس مل کر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ قرآن میں یہ آیت ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو مفسرین نے کہا یہاں پر تراب سے مٹی مراد نہیں ہے بلکہ تراب سے ابو تراب مراد ہے۔ یہاں پر تراب سے مراد ابو تراب ہے، یعنی جہنمی کہیں گے کاش کہ میں ابو ترابی ہوتا، کاش کہ میں علی کو چاہتا۔ لہذا دو چیزوں میں انسان بٹیں گے، ایک انسان وہ جو ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، اور ایک انسان وہ ہے جو اشرف مخلوقات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خلقت کے درجے ہیں، اس کے طبقات ہیں۔ پہلا درجہ انسانوں کا درجہ جسے اشرف المخلوقات کہا گیا، لیکن کیا واقعاً انسان اشرف المخلوقات ہے؟ دوسری جگہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ پہلا درجہ انسان کو دیا گیا کہ پہلے درجے پر انسان ہوگا، دوسرا درجہ فرشتوں کو دیا گیا کہ دوسرے درجے پر فرشتہ ہوگا، تیسرا درجہ جنات کو دیا گیا کہ تیسرے پر اجنہ ہوں گے، اس کے بعد چوتھا درجہ حیوان کو دیا گیا کہ اس کے بعد حیوان ہوں گے، اس کے بعد کا درجہ نباتات کو دیا گیا، درخت، پیڑ پودے، دریا، سمندر، اسے دیا گیا، اور پانچواں درجہ نباتات کو دیا، اس کو جمادات کو دیا گیا، پہاڑ وغیرہ یہ سب اس کو درجہ دیا گیا، یعنی اس کے خلقت کے درجے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ابھی بھی جو انسان اول درجے کا ہے وہ بہتر ہے یا جو پانچویں اور چھٹے درجے کے ہیں یہ بہتر ہیں؟ تو ایک طرف مشاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان کمزور نظر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو آخر طبقے کا ہے، پہاڑ، نباتات، یہ جمادات، پہاڑ وغیرہ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کوئی انسان اسے ہلا سکتا ہے لیکن نہیں ہلا سکتا، لہذا اسے چھٹے درجے پر رکھا گیا، انسان کو پہلے درجے پر رکھا گیا۔ اور اگر یہ پورا پہاڑ ایک انسان کے اوپر رکھ دیا جائے تو انسان دب کے مر جائے گا۔ کوہ ہمالیہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، دب کے مر جائے گا۔ لیکن اگر اشرف مخلوقات کوئی ہوگا تو اس کے اوپر پہاڑ اثر انداز نہیں ہوگا، بلکہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی چیز اگر اس کے سینے پر آ جائے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ قرآن کے لیے کہا گیا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب پیغمبر اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اشرف مخلوقات، اس کا مطلب کوئی اور ہے جسے اشرف مخلوقات کہا گیا، جو دوسرے درجے کی مخلوق ہے، فرشتہ۔ کیا واقعاً یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے یا انسان سے کم طاقتور ہے؟ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ فرشتہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ ایک فرشتہ آتا ہے موت کا، ملک الموت، انسان کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ تو اب مشاہدہ تو یہ کہتا ہے فرشتہ زیادہ طاقتور ہے، انسان طاقتور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مشہور یہ ہے نبی کے بارے میں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کے اوپر تو ایک فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی نے کہا ما اقرا، میں کیا پڑھوں؟ تو اب جو مشہور ہے وہ یہ کہ اس نے حضرت کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد زمین پر لٹایا اور کچھ نکالا اور کچھ ڈالا اور پھر سکھایا۔ اس کے بعد پھر نبی سے کہا اب پڑھیے، نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ اگر یہ بات مان لیا جائے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا
کہ انسان پھر مفضول ہو جائے گا، فرشتہ افضل ہو جائے گا۔ اگر فرشتہ مخلوق کو پڑھائے تو فرشتہ افضل ہو گیا، مخلوق مفضول ہو گئی۔ یہ زمین پر ہے۔ اب میں خالق سے پوچھوں کہ خالق تو نے انسان کو اشرف اگر بنایا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ فرشتہ تیرے نبی کو آ کر پڑھائے؟ تو عجب نہیں قدرت آواز دے گی کہ تم نے فرشتوں کو زمین پر دیکھا ہے، ذرا آسمان پر آ کر دیکھو۔ یہی معصوم ملک ہے کہ جب میرے اہل بیت کے نور کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے یہی معصوم ملک بھی نصیری بننے کے لیے مجبور ہو گئے۔ توجہ کریں، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ نصیری بننے لگے اور انہوں نے سوچا کہ جو نور ہے کہیں یہی تو میرا رب نہیں ہے، کہیں یہی تو میرا خالق نہیں ہے۔ جیسے ہی فرشتوں نے یہ سوچا ہی تھا کہ ان انوار مقدسہ نے اللہ کی تسبیح کرنی شروع کی، آواز دی سبوح قدوس رب ملائکۃ والروح، کہ پاک ہے وہ ذات، قدوس ہے وہ ذات۔ جیسے ہی ملائکہ نے دیکھا کہ یہ تو کسی اور کی تسبیح کر رہے ہیں، فوراً ان نور سے آواز آئی کہ اے ملائکہ، تم جسے خدا سمجھ رہے ہو میں خدا نہیں ہوں، میں تو خدا کی مخلوق ہوں۔ میں خدا نہیں ہوں، خدا کی مخلوق ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا، جبرائیل کو جب خلق کیا تو اللہ نے پوچھا جبرائیل بتاؤ تم کون ہو؟ جبرائیل حیران تھے، ہزاروں سال پریشان تھے، وہ ہزاروں نوری سال جو آسمان کا سال ہے، پریشان تھے۔ جبرائیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ اللہ سے کلام کیسے کریں، کیا کہیں کہ میں کون ہوں اور مالک تو کون ہے۔ تو اسی نور سے مدد مانگی تو ایک نور نے کہا کہ جبرائیل کہہ دو کہ تو رب جلیل ہے اور میں جبرائیل ہوں۔ اور جیسے ہی جناب جبرائیل نے کہا فوراً جناب جبرائیل کو منصب مل گیا، سرداری کا منصب مل گیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ وہ نہیں ہے جو زمین پر آ کر محمد کو پڑھائے۔ اگر یہ مان لیا جائے گا کہ فرشتہ زمین پر آ کر محمد کو پڑھا رہا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ فرشتہ افضل ہے، محمد مفضول ہیں، جبکہ ہوا یہ ہے کہ علی نے فرشتے کو پڑھایا ہے، علی نے فرشتے کو پڑھایا ہے۔ ایک روز نبی بیٹھے ہوئے تھے، علی بھی ساتھ تھے، اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ جبرائیل کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب آئے تھے بظاہر تو کہا کہ مالک میں نہیں جانتا۔ اتنے میں نبی نے علی کے عمامے کو بلند کیا، جیسے ہی عمامے کو بلند کیا علی کی پیشانی پر ایک نور تھا، وہ نور جیسے ہی ساطع ہوا، ظاہر ہوا، جبرائیل تڑپ کے پیچھے ہٹے اور گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو وہی نور ہے جس نے مجھے عرش پہ پڑھایا تھا۔ مالک یہ تو وہی نور ہے کہ جس نے مجھے عرش پر پڑھایا تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان اشرف ہے، مگر کون سے انسان اشرف ہیں؟ یہ انسان اشرف ہیں۔ اور وہ موت کا فرشتہ جو انسانوں کے پاس آتا ہے تو دنیا میں جو زبان قینچی کی طرح چلتی ہے وہ زبان بند ہو جاتی ہے۔ اب فرشتہ یہ کہے گا، بظاہر لوگ یہی سمجھیں گے کہ فرشتہ افضل ہے، اور فرشتہ وہ کہ جس نے تکبر کیا کہ میں وہ ہوں
کہ جو کہیں پر جا کر کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ جناب سلیمان کا واقعہ کہ جب جناب سلیمان نے منع کیا تھا کہ دیکھو میرے قریب کوئی آئے نہ، اور جناب سلیمان میں کے لشکر میں آصف بن برقیہ جیسے ہیں، جنات بھی ہیں، مخلوق چرند اور پرند یہ سب موجود ہیں، لیکن جیسے ہی سلیمان اپنے محل میں گئے تو کیا دیکھا کہ کوئی ظاہر ہوا، اور سلیمان نے کہا کہ تم کیسے اندر چلے آئے؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، لہٰذا میں آ گیا ہوں۔ تو سلیمان نے کہا کہ تمہیں دروازے پہ کسی نے روکا نہیں؟ تو کہا کہ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں جہاں بھی جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا، بغیر اجازت کے چلا جاتا ہوں۔ سلیمان نے کہا اچھا پھر مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں بیٹھ جاؤں۔ آنے والے نے کہا نہیں، آپ کو اتنا موقع نہیں دیا جائے گا، آپ کی روح ایسے ہی نکالی جائے گی۔ روح کو نکال لیا گیا، یہاں تک کہ جناب سلیمان کھڑے کے کھڑے رہ گئے، عصے کے سہارے سے کھڑے رہ گئے۔ اللہ نے دیمک کو خلق کیا، دیمک نے جیسے ہی عصے کو کھا لیا، اس کے بعد جب سلیمان گرے، بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب سلیمان اس دنیا سے چلے گئے۔ اس نے آن کے کیا کہا تھا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اس نے سوچا تھا کہ مخلوقات کے طبقے میں میرا سب سے پہلا نمبر ہے، میں فرشتہ ہوں، میں اول درجے کا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ آ کر کہا تھا مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے اشرف ہوں۔ اللہ نے کہا میں تیرے غرور کو وہاں پر توڑوں گا جہاں پر ایک بوریے کا پردہ ہوگا، اور جب تم وہاں پر جاؤ گے تو جب تک اجازت نہیں لوگے اندر نہیں جا سکتے، لہٰذا وہ در فاطمہ کا تھا، جب ملک الموت آیا تو اجازت لے کر پھر داخل ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ کریں کہ وہ در جناب سیدہ کا تھا۔ اب یعنی معلوم یہ ہوا کہ اشرف کوئی اور ہے اور غیر اشرف کوئی اور ہے۔ اب یہ اسی پر انشاءاللہ گفتگو کل بھی ہوگی، وقت تمام ہو رہا ہے کہ جو ان کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی اشرف بن جاتا ہے، اس کے پاس بھی ایسے کمالات آ جاتے ہیں کہ اس سے بھی فرشتے اجازت لیتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک روز جبرائیل آئے، آن کر دروازے پر دخل باب کیا۔ جناب فضہ نے کہا من انتا، آنے والے تو کون ہے؟ جبرائیل نے کہا انا سید الملائکہ، میں ملائکہ کا سردار جبرائیل ہوں۔ جناب فضہ نے کہا کہ پھر تم وہیں رہو، دروازہ نہیں کھولا۔ جو ان کے در سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ بھی اشرف بن جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا۔ پھر جبرائیل نے لفظوں کو بدلا، پہلے کہا تھا انا سید الملائکہ، میں ملائکہ کا سردار ہوں۔ پھر جبرائیل نے کہا انا خادم الحسنین، میں حسنین کا خادم ہوں۔ جیسے ہی جبرائیل نے کہا کہ انا خادم الحسنین، میں حسنین کا خادم ہوں، جناب فضہ نے دروازہ کھول دیا۔ یہاں پر بھی فرشتے آ کر اجازت لے رہے ہیں۔ جیسے ہی کہا کہ میں حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے آیا ہوں، جناب فضہ نے دروازہ کھول دیا۔ جبرائیل نے ایک سوال کیا، آواز دی فضہ یہ بتاؤ جب میں نے پہلی مرتبہ کہا تھا انا سید الملائکہ، میں ملائکہ کا سردار ہوں، تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب میں نے دوسری مرتبہ کہا انا خادم الحسنین، میں حسنین کا خادم ہوں، ان کا جھولا جھلانے کے لیے آیا ہوں، تم نے دروازہ کھول دیا، یہ وجہ کیا ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا کہ جبرائیل میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ در وہ ہے جہاں پر عہدے داری نہیں چلتی، تابع داری چلتی ہے۔ جبرائیل
میں تمہیں بتانا یہ چاہتی تھی، یہ در وہ ہے جہاں پر عہدے داری نہیں چلتی، تابع داری چلتی ہے۔ اس در پر جتنا جھک کے آؤ گے اتنا تمہیں خدا بلند کرے گا۔ لہذا جبرائیل نے اپنے لفظ کو بدلا اور کہا، میں نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ جس طرح سے نماز کے اصول ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح سے عزاداری کے لیے بھی کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ، یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ، اس میں انتم سکارا، اگر تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو تمام نشوں سے پاک ہو کر آئے۔ امام نے فرمایا نشے کئی طرح کے ہوتے ہیں، سکر المال، مال کا نشہ، سکر القدرت، طاقت کا نشہ، سکر الشباب، جوانی کا نشہ، سکر العلم، علم کا نشہ، اور اس طرح سے نشے کی ایک طویل فہرست ہے۔ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے کے حالت میں ہو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب انسان مصلی پر آئے تو تمام نشوں سے پاک ہو کر آئے۔ جوانی کا نشہ بھی مسجد کے باہر رکھ کے آئے، قدرت کا نشہ بھی مسجد کے باہر رکھ کر آئے، انانیت کا نشہ بھی مسجد کے باہر رکھ کر آئے، دولت کا نشہ بھی مسجد کے باہر رکھ کر آئے، علم کا نشہ بھی مسجد کے باہر رکھ کر آئے۔ جو قانون نماز کے لیے ہوگا وہی قانون فرش عزا کے لیے ہوگا، اس لیے کہ مجلس حسین شاعر اللہ ہے، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جب انسان مجلس حسین میں آئے تو مال کا نشہ بھی باہر رکھ کر آئے، انانیت کا نشہ بھی باہر رکھ کر آئے، دولت کا نشہ بھی باہر رکھ کر آئے، قدرت کا نشہ بھی باہر رکھ کر آئے، جوانی کا نشہ بھی باہر رکھ کر آئے۔ اگر ان تمام نشے کو مجلس کے باہر رکھ کے آئے گا تو پھر ایک مجلس میں ایسا ہو جائے گا جیسے حر ہو گیا تھا۔ زندہ 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 محمد۔ تو آپ نے توجہ فرمایا کہ جو ان کے در پر جھک کے آتا ہے یہ انہیں اتنا ہی بلند کرتے ہیں۔ جبریل نے آ کر پہلے کہا انا سید الملائکہ، جناب فضا نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن جیسے ہی کہا اپنے لفظ بدلے، عہدے بدلے، پھر جناب فضا نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی کہا میں حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے آیا ہوں، دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد پھر جبرائیل نے فضا سے سوال کیا، آواز دی فضا یہ بتاؤ کہ تم حبش کی ملکہ تھی، تم نے تخت چھوڑ دیا، تاج چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، لشکر چھوڑ دی، تمام چیزوں کو، آسائش دنیا کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد تم یہاں پر آ گئی اور کنیزی کرنے لگی۔ تو جناب فضا نے کہا کہ میں جب وہاں پر تھی میرے پاس تخت تھا، میرے پاس تاج تھا، میرے پاس حکومت تھی، میرے پاس اسلحے تھے، میرے پاس لشکر تھا، لیکن میں وہاں پر تخت پر بیٹھ کر صرف لوگوں پر حکومت کر رہی تھی، یعنی وہاں پر رہ کر صرف زمین پر حکومت ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایسے در پر چلی جاؤں جہاں زمین پر بھی حکومت ہو، آسمانوں پر بھی حکومت ہو۔ کیوں نہ ایسے در پر جایا جائے جہاں پر زمین پر بھی حکومت ہو، آسمانوں پر بھی حکومت۔ تو آپ دیکھو جو ان کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے، اور جو ان کا دشمن ہو جاتا ہے وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کہ ایک روز کچھ جانور آئے، کتا آیا امام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ بس میں مجلس کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی امام کے پاس کتا آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھے فلاں شخص نے شمر سے تشبیہ دی ہے، کہا کہ شمر کتے جیسا تھا، تو کیا میں آپ کے جد کا قاتل ہوں؟ کیا میرے لیے کہا جا سکتا ہے کہ شمر کتے جیسا تھا؟ فوراً امام نے اس شخص کو بلایا، کہا کہ خبردار کتوں سے تشبیہ نہ دینا،
اس لیے کہ شمر جانور جیسا نہیں تھا، جانور سے بھی بدتر تھا۔ اولئک کالانعام، یہ جانور جیسے، بلکہ جانور سے بھی بدتر، بل ہم اضل کی منزل میں تھے۔ یعنی جس نے امام حسین کو قتل کیا وہ انسان نہیں، مسلمان نہیں، جانور نہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر تھے۔ اب آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ کون اشرف مخلوقات ہے اور کون غیر اشرف المخلوقات ہے، تو پھر کربلا کے میدان میں دیکھ لیجیے، جہاں حسین ہوں گے اور جو حسین کے ساتھ ہوں گے وہ اشرف المخلوقات ہوں گے، اور جو حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے وہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ہاں عزادارو، کربلا کے میدان میں امام حسین کو رلا رلا کے شہید کیا گیا، اسی لیے امام نے فرمایا انا قتیل العبرات، مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ عزادارو، میر انیس نے امام حسین کی مصیبت کو بیان کیا کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین کے اوپر کتنی مصیبت گزر گئی۔ میر عشق کا یہ مرثیے کا آخر کا بند ہے جو مشہور میر انیس کے نام سے ہے، لیکن اصل میں میر عشق کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اب دیکھیں یہ وہ مصیبت تھی جو امام حسین کے اوپر گزری ہے۔ ہاں زادارو، آج کی جو تاریخ تھی 10 صفر جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ منسوب تھی ایک روایت کے حساب سے۔ کون سکینہ؟ جو اپنے بابا کو بہت چاہتے تھے۔ شام غریبہ جب آئی ہے نا، ایک مرتبہ سکینہ مقتل میں آئی ہے اور اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہیں، آواز دے رہی بابا آپ کہاں ہیں، بابا آپ کہاں ہیں۔ اتنے میں لاش حسین سے آواز آئی، میری لاڈلی سکینہ تیرا بابا یہاں ہے۔ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر چلی گئی، اپنے بابا کے سینے پر سو گئی۔ ادھر جناب زینب نے جب بچوں کو شمار کیا تو اس میں جناب سکینہ نظر نہیں آئی، اپنی بہن کلثوم کو ساتھ لیا اور کہا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا چلیے سکینہ کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت جناب زینب آئی ہیں فرات کے کنارے، کیا دیکھا؟ ایک اعرابی ہے جو اپنے جانور کو پانی پلا رہا ہے، اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ جناب زینب نے پوچھا کہ اے اعرابی یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ اعرابی نے کہا نہیں، میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں نشیب میں کوئی بچی رو رہی ہے، اس کے رونے میں اتنا کرب ہے کہ میرا گھوڑا پانی نہیں پی رہا ہے۔ جناب زینب آئی ہیں، کیا دیکھا؟ جناب سکینہ ایک لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی ہیں، رو رہی ہے، ان کے سینے پر ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو بلند کیا جناب زینب نے، آواز دی میری لاڈلی سکینہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ اس لیے کہ لاشیں دو طرح سے پہچانے جاتے ہیں، ایک یا تو جسم پر سر موجود ہو یا جسم پر لباس موجود ہو، نہ اس میں جسم پر سر موجود ہے نہ لباس موجود ہے، لہٰذا تم نے کیسے پہچانا کہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں، جب میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی، شب تھا، اندھیرا تھا، سناٹا تھا، لاشوں کا ہجوم تھا، تو اسی لاشے سے آواز آ رہی تھی سکینہ میں تیرا بابا ہوں، لہٰذا میں اپنے بابا کے سینے پر آ گئی۔ ہاں عزادارو، آپ نے سنا ہے کہ امام حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا، تیروں پر اٹکا ہوا تھا، تیروں پر رکا ہوا تھا، تیروں پر معلق تھا۔ اگر امام حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا، اتنے تیر تھے امام حسین کے جنازے پر، تو شام غریبہ جناب سکینہ امام حسین کے لاشے پر سوئی کیسے؟ ہاں عجب نہیں، جناب سکینہ نے پہلے تمام تیروں کو نکالا ہوگا، اس کے بعد اپنے بابا کے سینے پر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، جب امام حسین جانے لگے تھے نا مقتل میں شہید ہونے کے لیے،
تو سکینہ کو گود میں لیا تھا اور پیار کیا تھا۔ جناب سکینہ رو رہی تھی، خاموش نہیں ہو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، گریہ رک نہیں رہا تھا، لیکن امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ جناب سکینہ خاموش ہو گئی، پھر روکنے کی ضد نہیں کیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جناب زینب نے پورے راستے جناب سکینہ سے پوچھا کہ آخر وقت میں تمہارے بابا نے تم سے کیا کہا تھا کہ تم خاموش ہو گئی تھی؟ جناب سکینہ بتا نہیں رہی تھی، لیکن جیسے ہی شام قریب آیا اور شور ہونے لگا کہ شام قریب آ رہا ہے، شام قریب آ رہا ہے، شام قریب آ رہا ہے، ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہا پھوپھی اماں شام کہاں ہے؟ کہا شام آنے والا ہے، ہم شام میں داخل ہونے والے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سکینہ کے چہرے کا رنگ بدلا، ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اے میری لاڈلی تمہارے چہرے کا رنگ بدل کیوں رہا ہے؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے تمہیں سکون ملنے والا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے تمہیں آرام ملنے والا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا ہاں پھوپھی اماں مجھے آرام ملنے والا ہے، اس لیے کہ میرا بابا جب جانے لگا تھا نا اس نے کہا تھا سکینہ گھبرانا نہیں، یہ تیرا بابا شام میں تجھ سے ملنے آئے گا۔ پھوپھی اماں میرا بابا شام میں آئے گا، پھوپھی اماں اب شام آنے والا ہے۔ پھوپھی اماں یہ سکینہ اپنے بابا سے ملنے والی ہے، شام آنے والا ہے۔ ہاں عزادارو قیامت ہو گئی، جناب سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی۔ عزادارو اسیروں کا قافلہ جب شام میں پہنچا ہے نا تو شام کے بازار میں عید کا سما تھا۔ بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، جتنا رو سکتے ہیں رو لیجئے۔ شام کے بازار میں عید کا سما تھا۔ سہیل ابن سعد صحابی رسول باہر سے جب شام میں داخل ہوا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں شام کا رہنے والا ہوں، ایسی کوئی عید نہیں ہے آج، مگر کیوں بازار کو اتنا سجایا گیا ہے جیسے عید منائی جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کچھ قیدی آئے ہیں ان کے لیے بازار کو سجایا گیا۔ سہیل ابن سعد آئے ہیں سید سجاد کے قریب، آن کے کہا السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام۔ سید سجاد نے عالم غربت میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا، ایک مرتبہ دیکھا تو پہچان گئے، آواز دی وعلیکم السلام، اے نانا کے صحابی سہیل ابن سعد تجھ پر بھی میرا سلام۔ جیسے ہی سہیل نے اپنا نام سنا قریب گئے، آواز دی آپ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ کہا اے سہیل نہیں پہچانا، میں علی ابن الحسین، میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی ہوں حسین کا بیٹا، میں علی کا پوتا علی ہوں، زین العابدین ہوں، سید سجاد ہوں۔ ایک مرتبہ سہیل نے کہا مولا کیا قیامت ہو گئی؟ سہیل سے سید سجاد نے بیان کیا سہیل میرے بابا کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ سہیل نے کہا کہ مولا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ سہیل نے کہا جا کر اس قافلے کے آگے چلے جاؤ، کوئی ہوگا اس سے سوال کر لو۔ ایک مرتبہ سہیل ابن سعد آئے ہیں جناب زینب کے قریب، آن کے اپنی نظروں کو جھکا کر دستے ادب جوڑ کے کہتے ہیں اے شہزادی میں آپ کے نانا کا صحابی سہیل ابن سعد ہوں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بیان کیجئے۔ جناب زینب نے کہا سہیل اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے لیے کچھ چادروں کا انتظام کر دو، مجھے تھوڑی سی چادر لا کر دے دو۔ سہیل ابن سعد چادر کا کاروبار کرتے تھے، ایک مرتبہ اپنے گھر سے بہت ساری چادر لے کر آتے ہیں، تمام بیویوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے ہی شمر نے اس منظر کو دیکھا ہے نیزے کو بلند کیا، بیویوں کے قریب گیا، نیزے کی انہی سے تمام بیویوں کے سر سے چادروں کو اتار لیا۔ زینب نے فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس، ایک مرتبہ پھر چادر اتر گئی۔ وسيعلم الذين أيام ينقلبون أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پالنے والا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک چودہ معصومین کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک چودہ معصومین کا، ان معصوموں کا، مجلس حسین کا، کہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ پالنے والا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک چودہ معصومین کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعوا انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اقبال حسین ابن ابو الحسن، واحد حسین ابن عابد حسین، عباس باندی بنت حسن رضی، رباب فاطمہ بنت علی جان، ہاشمی بی بی بنت ابو الحسن اور شبیر حسین ابن سید حسن کی روح کو ایصال فرما۔